پیپلز پارٹی کا بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل، وزیر اعظم اور صدر زرداری کے درمیان ایوان صدر میں ملاقات۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کی ملاقات میں بجٹ سے متعلقہ امور زیر غور آئے، ایک دوسرے کے بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق۔ وسائل اور مسائل کو دیکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے لیے اسپیس دیں گے۔ وزیر اعظم کی جی بی الیکشن میں کامیابی پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد۔ اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے ہاتھوں شہید 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ سول لائنز راولاکوٹ میں ادا۔ آئی جی آزاد کشمیر لیاقت ملک نے کہا، شرپسند ہمارے حوصلوں کو نہیں ہرا سکتے، ہمارے جوانوں نے امن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ شہریوں نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کو مسترد کیا۔ گلگت بلتستان انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، 24 میں سے 18 حلقوں کے سرکاری نتائج ARY نیوز کو موصول۔ پیپلز پارٹی 8 نشستوں پر کامیاب، مسلم لیگ نون 4، MDMU 1 اور 5 پر آزاد امیدوار کامیاب۔ چترال میں جیالوں کا جشن۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر اتفاق ہو گیا، PSDP پر معاملات طے پا گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ وفاق آئندہ مالی سال میں چھوٹے صوبوں پر زیادہ پیسہ خرچ کرے گا۔ پنجاب کے لیے وفاقی بجٹ میں سب سے کم فنڈز رکھے جائیں گے۔ وفاق آئندہ بجٹ میں سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر 195 ارب خرچ کرے گا۔ K4 کے لیے بھی پیسے رکھے جائیں گے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے اپنے بیان میں بتایا، امریکا کی حمایت سے جنوبی لبنان اور زاہیہ پر ہونے والے صہیونی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے اسرائیل کو عبرتناک سبق سکھا دیا۔ فی الحال حملے روک دیے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں دوبارہ کوئی جارحیت کی تو پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا، امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی اقدامات کو امریکی پالیسیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کے ساتھ ہمیشہ واضح کیا، لبنان جنگ بندی معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں فوری جنگ بندی کے حق میں ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، قیام امن کے لیے حتمی مذاکرات جاری ہیں، اگر کوئی جہالت یا بے وقوفی آڑے نہ آئی تو معاملات بہت جلدی حل ہو جائیں گے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا تھا، ایران کے خلاف کسی بھی یک طرفہ فوجی کارروائی میں امریکہ شریک نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، پوری طاقت کے ساتھ قومی حقوق کا دفاع کریں گے، پہلی ترجیح قیام امن ہے، کسی کی دھمکی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے نہ تو میدان چھوڑا نہ ہی مذاکرات سے انکاری ہے، قومی یکجہتی سے ہر امتحان سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے کے پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملے۔ اسرائیل نے تہران، کرج، تبریز اور اصفہان پر میزائل برسا دیے۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیلی پیٹروکیمیکل پلانٹ پر میزائل داغ دیے۔ ایران کے حملوں کے بعد بن گوریان ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اسرائیلی ریڈیو پر جنگ کے اعلانات ہونے لگے۔ یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا، ایکس پر دعویٰ کیا۔ یافا میں اسرائیل کے حساس اہداف کو میزائلوں سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں اسرائیل کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے تازہ صورتحال پر گفتگو کی۔ عباس عراقچی نے ترکیہ، قطر، برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عراقی اور سعودی ہم منصبوں سے بھی گفتگو۔ اسرائیل کی خلاف ورزیوں پر ایران کے اقدامات کے بارے میں دونوں ملکوں کو آگاہ کر دیا۔ گلگت بلتستان الیکشن میں اکثریتی جماعت بننے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی پیپلز پارٹی کو مبارکباد۔ کہا، پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں بطور اکثریتی پارٹی سامنے آئی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
نون لیگ کے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اچھا مقابلہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنایا جو قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے گلگت بلتستان میں شفاف اور پرامن الیکشن کے انعقاد پر عوام کو مبارکباد۔ شفاف اور آزادانہ فیصلہ ہوتا ہے تو ہماری سیٹیں 11 ہو جائیں گی۔ 2 آزاد امیدواروں کے ساتھ ہماری سیٹیں 8 بنتی ہیں۔ مزید 4 آزاد اراکین سے بات چیت چل رہی ہے۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان کہتے ہیں 2 سے 4 حلقوں میں نتائج کا اعلان نہیں ہوا، اگلے 2 دنوں میں نون لیگ کی پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ گلگت بلتستان کے عوام نے نفرت، تقسیم اور انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پی پی کی کامیابی شہید بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے کی فتح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کارکنان اور ووٹرز نے ثابت کیا پی 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 وفاق کی علامت اور حقیقی نمائندہ جماعت ہے۔ میئر کراچی مرتضی بہاب نے کہا عوام آج بھی پیپلز پارٹی کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے بلاول بھٹو کی کال پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیا۔ میئر سکھر ارسلان شیخ نے کہا گلگت بلتستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، پروپیگنڈا کرنے والوں کو شکست اور تیر کی جیت ہوئی۔ گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق تحفظات دور کیے جائیں، نتائج تبدیل کرنے سے نظریات تبدیل نہیں ہوتے، عوامی مینڈیٹ میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا گلگت بلتستان انتخابات پر رد عمل، کہا جمہوری عمل کی شفافیت پر سوالات تشویشناک ہیں، عوامی مینڈیٹ کا احترام ہی سیاسی استحکام کی ضمانت ہے، ریاستی اداروں کو عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر کی امن و امان خراب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، سی ایم ایچ راولاکوٹ کا محاصرہ ختم کرا دیا گیا، اسپتال مکمل طور پر کلیئر ہے۔ آئی جی آزاد کشمیر کے ترجمان کا کہنا ہے 6 جون سے اب تک فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید ہوئے، متعدد اہلکار زخمی ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت راولاکوٹ اور دیگر علاقوں میں معمولات زندگی رواں دواں، تعلیمی کاروباری سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل بحال، آزاد کشمیر کے عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو مسترد کر دیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مطالبات کرتی رہی، 3 مطالبات ایسے تھے جن کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد کی گفتگو، کہا کشمیری مہاجرین عالمی سطح پر کشمیر کاز کو پیش کر رہے ہیں، مہاجرین نشستیں ختم کر دیں گے تو کیا عالمی سطح پر کشمیر کا مقدمہ کمزور نہیں ہوگا؟ ایکشن کمیٹی کو نمائندوں پر اعتراض ہے تو اچھے نمائندے لے کر آئیں، گزشتہ پرتشدد احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمات بحال کیے جائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ قتل کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر ختم کرائی گئی؟ گورنر خیبر پختونخوا سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، پختونخوا میں معدنیات، سیاحت، توانائی، صحت اور تعلیم میں سرمایہ کاری پر گفتگو، گورنر کے پی سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ملاقات، حکومت کی تمام اکائیوں کے ساتھ روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر سیاستدان چودھری نثار علی خان کے گھر آمد، خوش آمد کے انتقال پر تعزیت، مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم نے چودھری نثار علی خان کی عیادت بھی کی۔ ملاقات میں ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے 20 کیٹیگریز میں شامل 3000 اشیاء کو 3rd شیڈول میں شامل کیے جانے کا امکان۔ 3rd شیڈول میں شمولیت کے بعد اشیاء پر قیمت اور سیلز ٹیکس لکھنا لازمی ہوگا۔ اس وقت ان اشیاء پر سٹینڈرڈ سیلز ٹیکس لاگو ہوتا ہے جو 3rd شیڈول میں آنے کے بعد 18% ہو جائے گا۔ اقدام سے حکومت کو 60 ارب روپے ٹیکس حاصل ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فروزن اشیاء، بچوں کا ڈبہ پیک دودھ، کیچپ، مایونیز، فوڈ سپلیمنٹس، الیکٹرانک آئٹمز 3rd شیڈول میں شامل کیے جانے کا امکان۔ سوشل میڈیا پر دکھاوا کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ۔ 1 اکتوبر سے دولت کی نمائش کرنے والے نان فائلرز کے خلاف ایکشن ہوگا۔
महंगी गाड़ियों, बाइक्स, कश्तियों, बंगलों और फार्म हाउसेस की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर जद में आएंगे। महंगे कपड़ों, कीमती ज्वेलरी, घड़ियों और महंगे होटल्स में खानों की नुमाइश पर भी नजर रखी जाएगी। शादियों, कवाली, रक्स और सरूर की महफिल में नोट निछावर करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अवाम को सेहत की मयारी सहूलतें फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं नर्सिंग के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। नर्सिंग काउंसिल ने एक दूसरे पर केस कर रखे थे। साबिका प्रेसिडेंट की डिग्री जाली थी। जिनके मुंह पर हराम लगा हो वो इतनी आसानी से अरबों का सेटअप नहीं छोड़ते। नर्सिंग काउंसिल का सदर ग्रेड 22 के लेवल का शख्स होना चाहिए। सदर और नायब सदर को अब काउंसिल मुंतखब करेगी। ऑर्डिनेंस लैप्स भी हो गया तो चोर डाकू माफिया वाला सेटअप वापस नहीं आएगा। तेजाब गर्दी के शिकार अफराद को माजूरों के कोटे में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। नेशनल एसेट सर्वाइवर रिहेबिलिटेशन का फंड कायम करने के लिए कानून साजी का भी हुक्म। जस्टिस हाशिम काकड़ ने फैसले में लिखा तेजाब गर्दी कत्ल से भी बदतर जुर्म है। तेजाब गर्दी के मुतासरीन के मौशी तहफ्फुज के लिए माहाना मुआवजा मुकर्रर किया जाए। फैसले की कॉपी अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भिजवाने की हिदायत। फैसलाबाद की इकरा परवीन पर तेजाब फेंकने वाले मुजरिम की उम्र कैद की सजा बरकरार। मुतासरा खातून को 10 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। कोयटा के अस्पताल में लेडी डॉक्टर तेजाब गर्दी का शिकार। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सूबे भर में ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची में यंग डॉक्टर्स का बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर एहतजाज। मुआविन वजीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं डॉक्टर महदूर ने हिरासा किए जाने की शिकायत नहीं की थी। अगर शिकायत की होती तो लिफ्ट ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई पहले ही हो जाती। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में पुलिस की एक के बाद एक गफलत। चालान पेश किया न वीडियो लिंक पर पेशी हुई। अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। पुलिस ने केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समात पर चालान तलब कर लिया। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने पुलिस की तफ्तीश में खामियां बयान कर दी। प्रोसिक्यूशन ने कहा बगैर किसी जवाज के एफआईआर के इंदराज में तकरीबन 30 दिन की ताखीर की गई। चालान जमा कराने में भी 12 दिन की ताखीर की गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आरिफ सिताई ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने लापता अफराद के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल नहीं की। फिलिपाइन के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जल्जला। अमवात की तादाद 15 हो गई। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले के बाद एशिया के कई मुल्कों में सुनामी वार्निंग। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और जापान ने साहिली इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तानी नौजवानों ने इंडोनेशिया में सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी नौजवानों का कारनामा। पबजी मोबाइल ग्लोबल ओपन सीजन 1 का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम फोर्ट्स ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। टूर्नामेंट में दुनिया भर से 32 टीमों ने शिरकत की थी। और शाहीन शाह अफरीदी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आराम देने का फैसला। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्री सीजन रेड बॉल कैंप का आगाज। 22 खिलाड़ियों में शाहीन अफरीदी शामिल नहीं। पहले रोज डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को कैंप से मुतालिक आगाह किया। खिलाड़ी फिटनेस और स्किल्स पर काम करेंगे।